سپاہی صاحب اپنے اصلی آدمی کو لے کے آؤ بھائی، کیوں ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ یہ بچے کو بھیجتے ہوئے السلام علیکم، بڑے کو بھیجو سپاہی صاحب والے، بات کرو جناب، کون ہے میرے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم، میں بلال بات کر رہا ہوں سرگودا پاکستان سے. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. یا اللہ. میرے 3 چھوٹے چھوٹے سے سوال تھے آپ سے. سب سے پہلے یہ یوٹیوب مونیٹائزیشن کے حوالے سے، یہ بہت سے علماء سے سنا ہے میں نے اہل سنت کی کہ یہ حرام ہے کیونکہ اس میں ایڈز میں میوزک آتا ہے، عورتیں آتی ہیں بے پردہ، لیکن آپ کے چینل پہ بھی ہے تو اس وجہ سے میں جاننا چاہ رہا تھا آپ کی رائے. علماء وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے بھائی؟ وہ خود نہیں، اس کی کمائی کھانا کیسا؟ دیکھیں ابھی چیز کا ایڈ دیتے ہیں لیکن وہ کانٹینٹ کی مناسبت سے وہاں پہ ایڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ پروگرام جو بھی رکھتے ہیں وہ آپ سے ایک ٹائم 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ 15 سیکنڈ آپ کے ویڈیو کا وہ ادار لے لیتے ہیں، اس میں وہ اپنی طرف سے کچھ ڈالتے ہیں، وہ وقت لے لیتے ہیں. اب ایک غیر مسلم عورت اگر وہ آتی ہے، اپنے صورت دکھاتی ہے، اس کے بال نظر آتے ہیں، تو یہ مثلا اگر آپ کسی آپ کا دکان ہے، وہاں پہ آپ اس دکان کو کرایہ دے دیں، وہاں پہ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی وہاں پہ وہاں پہ کام کرے، تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ دکان اس طرح کرایہ دے تو یہ حرام ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی حرمت، ٹھیک ہے نا. اگر کافر عورت کا جہاں تک تعلق ہے، کافر عورت کے بال اگر وہ اپنی بال دکھاتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ایک عورت ہے کافر ہے، وہ اپنی بال نہیں چھپاتی، مثلا اپنا جو عام طور پہ وہ ہیں صورت، وہ اپنی مسلمان عورتیں بھی صورت چھپانا ان پہ واجب نہیں ہے، میک اپ چھپانا بھی مسلمان عورت پہ واجب نہیں ہے، لیکن فرض کریں ایک ایسے مسلمان عورت ہے یا کافر عورت ہے جو اپنی بال نہیں چھپاتی، تو وہ اگر نہیں چھپاتی، اگر آپ شہوت سے نہ دیکھیں تو وہ حرام نہیں ہے آپ کی طرف اس کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف دیکھنا. جہاں تک میوزک کا تعلق ہے، میوزک جو ہے نا، میوزک، اب وہ میوزک کا حکم یہ ہے کہ میوزک اگر کوئی شخص بجاتا ہے تو بذات خود موسیقی جو ہے میوزک، یہ اس میں کوئی حکم نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے. وہ غنا جو فساق کرتے ہیں وہ حرام ہے. مثلا کوئی فاسق شخص وہ شراب کے لیے یا مثلا اپنی کسی عورت کی چاہتی کے لیے، جو فاسق لوگ کرتے ہیں بہرحال، اس کی ران کے لیے اس کے طرح کے گانے گاتا ہے تو وہ حرام ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی چیز غنا ہے وہ دنیا میں وہ سب حرام. شیعہ حدیث میں یہی، اس طرح نہیں ہے حرمت بذات خود کہ ہر چیز جو گایا جاتا ہے وہ حرام ہے، نہیں. وہ گانے جو فاسق لوگ کرتے ہیں اور وہ اپنی مجالس کے لیے وہ معروف مشہور ہوتا ہے. ابھی اس وقت جو وہ وقت لیتے ہیں ہم سے، اس وقت میں وہ گانا گاتے ہیں نہیں گاتے ہیں مجھے نہیں معلوم، گانا گاتے ہیں نہیں گاتے ہیں، وہ عام طور پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. مثلا کوئی کتاب بیچ رہا ہے، کوئی مثلا شربت بیچ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کس قسم کے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں. تو بہرحال اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مزید کچھ بولیں جی. ایک پاکستان میں نا کلام مشہور ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، علی ظفر صاحب ہیں ایک بہت مشہور سنگر، انہوں نے وہ پڑھا، تو اس میں نا ایک مصر آتا ہے کہ ہوس کی دید تھی، خدا کی طرف مینشن کر کے کہ ہوس کی دید تھی، معراج کا بہانہ تھا. تو خدا کی طرف ہوس کا یا اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرنا یہ کفر شرک میں تو نہیں آتا؟ ہوس کی دید تھی، معراج بہانہ تھا. ہاں، معراج بہانہ دیکھنا چاہ رہے تھے، ہوس تھی کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنا چاہتا تھا اور معراج ایک بہانہ تھا. نہیں، یہ باتیں جو ہے نا یہ شعراء کے تخیلات ہیں، ان کو آپ لفظی معنوں میں نہ لیں. شاعر جو ہے نا اکثر شعراء، وہ شعراء جو الفاظ بولتے ہیں وہ تحت اللفظی اس کا ترجمہ نہ کریں. جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں میں نے اس کے ناک میں دم کر دیا، اب آپ نے اس کے دم بولنا پھونکنے کو بولتے ہیں نا، اس نے دم، پانی پہ دم کرو، میں نے پانی پہ دم کیا، یعنی میں نے پانی پہ پھونکا. اب آپ کہہ دو میں نے اس کے ناک میں دم کیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جا کے اس کے ناک میں اپنا منہ لگا کے آپ نے پھونکا، یعنی اس کا مطلب ہے تنگ کرنا. یہ شعراء بھی جو اشعار کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں تعریف ہے، یہ مجد ہے. اس کا جو ہے آپ لفظی ترجمہ ہمیشہ نہ لیا کریں کہ اس کا منظور یہی ہے. اللہ تعالیٰ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. عرش میں بھی گئے تو دیکھا ہوا ہے. تو اس طرح کہنا مثلا وہ تحت اللفظی ترجمہ نہ کریں. اوکے، اللہ تعالیٰ بہرحال احسان کرنا چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا درجہ بلند کرنا چاہتے تھے، اور جو بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا. تو یہ جو اشعار ہے شعراء کا، یہ وہ خود ذمہ دار انہیں سے پوچھو. اوکے، تھینک یو میرے بھائی. اور ان کا آپ جو ہے میرے جہاں تک شعر کا تعلق ہے، شعر میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اس کا تحت اللفظی ترجمہ وہی میننگ اس کا منظور ہو. بہت دفعہ لوگ جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں معنوں میں، اور بہت دفعہ ان کا منظور وہی ہوتا ہے جو الفاظ ہوتے ہیں. بہرحال وہ بولنے والے کے دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سے وہ محروم نہیں تھا. اللہ زمین پہ بھی تھا تو دیدار تھی، وہ آسمان پہ ہے، جہاں بھی جائیں وہ کوئی بھی شخص اللہ کے دید سے ایک لمحے کے لیے مخفی نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے درجات دیے ہیں جو کسی کو نہیں دیے. اوکے.